یہ جگہ جگہ آپ کو دکھائی دے گا، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا اس قدر یقین ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ساری زندگی آپ دیکھیے، جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، انہیں معلوم تھا کہ آگ انسان کو کیا کرتی ہے، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے، وہی کارساز ہے اور وہ کافی ہے میرے لیے۔ اس کے بعد ویسے ہی ہوا، یہ یقین تھا کہ اس کے بعد آگ کی جلانے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گل و گلزار بنا دیا گیا۔ حالانکہ آگ جلاتی ہے مگر حسبنا اللہ جو ہے وہاں پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ حالت میں باہر نکل آئے۔ پھر ان کے لیے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ تم وطن چھوڑ کر چلے جاؤ، دیش سے نکالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، وہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، میں اللہ کے لیے تو کر رہا ہوں یہ سب کچھ۔ روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لا کر مکہ مکرمہ میں بسایا، ان کے بچوں کو، اور وہاں سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی کہ حضرت ابراہیم اور ان کے چھوٹے سے کنبے کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہاں پر محفوظ فرمایا۔ نہ صرف محفوظ فرمایا بلکہ ان کی شان اور عظمت کتنی اونچی اور کتنی بلند ہو گئی۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے کہ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، تو اللہ تعالیٰ ضائع تھوڑی ہونے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، وہ فرعون جیسے ظالم و جابر کے دربار میں بلا خط گھس گئے، اس کے سامنے کلمہ حق پیش فرمایا، اس کے بعد اس کی طرف سے جو مخالفت ہوئی اس کو بھی برداشت کیا، اپنی قوم کو لے کر نکل رہے تھے، تو جس راستے پر وہ چل پڑے اس راستے کا اینڈ ہو رہا تھا سمندر پر۔ اب فرعون کو جب معلوم ہوا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ غیظ و غضب میں پاگل ہوا جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور مٹھی بھر جماعت ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے، لہٰذا ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ اس جذبے سے وہ نکلا اور ان کو فالو کر رہا تھا۔ ایک موڑ پر جب وہ پہنچے تو سامنے سمندر، پیچھے فوج۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے وہاں کہا، موسیٰ یہ تم نے کیا کیا کہ اگر ہم پیچھے مڑتے ہیں تو فوج ہمیں قیمہ قیمہ کر دے گی، بوٹی بوٹی کر دے گی، اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو سمندر ہمارے آگے ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہیں پر رہتے، ظلم و ستم برداشت کرتے، زندہ تو تھے۔ اس وقت نبی کا ایمان دیکھیے، حضرت موسیٰ بھی وہی منظر دیکھ رہے تھے مگر مومنانہ انداز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع کر دے، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ دیکھا ایمان، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا، اور نکالا راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا گھس جاؤ سمندر کے اندر، اور وہ سمندر ان کے لیے راستہ فراہم کر دیا، اور وہی سمندر فرعون اور اس کے لشکر کے لیے قبرستان ثابت ہوا، اسی میں ڈوب کر وہ مرے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر مدد کی۔ اللہ پر کوئی بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے راستے فراہم کرتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ انسان جو اس پر اعتماد اور بھروسہ توکل کرے، اس کو ضائع کیسے کرے گا وہ؟ اور یہی کچھ انداز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپ نے جگہ جگہ قدم قدم پر اس کا مظاہرہ کیا۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، جب دیکھا انہوں نے کہ مشرکین فالو کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے، اب کیا ہوگا؟ اگر پکڑ لیے گئے تو پھر ہماری دونوں کی خرابی ہے۔ اور حضرت ابو بکر اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈر رہے تھے، لیکن ایک نبی کا ایمان، ایک نبی کا بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس نازک موقع پر، جبکہ دشمن بالکل سامنے ٹھہرا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بالکل قریب پہنچ رہے ہیں، آوازیں دے رہی ہیں،
اور اگر وہ نیچے دیکھ لے تو یہ نیچے غار میں ان دونوں کو آسانی کے ساتھ وہ دیکھ سکتا ہے. مگر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ پر ہمارا یقین اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مشرکین کو وہاں سے پلٹا دیا کہ وہ غار تک پہنچے مگر نیچے نہیں دیکھے، وہاں سے واپس ناکام و نامراد مکے کی طرف لوٹ گئے اور مسلمان بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ گئے. اور یہی اگر آپ سورہ کہف میں پڑھیں صرف انبیاء کرام کے ساتھ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خضر کا واقعہ پیش آیا، اس کے اندر ایک وہ جو دیوار گر رہی تھی جس کو بنانے کی وہاں بات ہوئی، غور طلب نقطہ اس میں یہ ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس کے نیچے کنز خزانہ تھا وہ یتیم بچوں کا جن کے والد نیک تھے. یعنی والد کی نیکیاں یتیم بچوں کے لیے بھی کام آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف اس والد کو نہیں بلکہ اس بچوں کے خزانے کی بھی حفاظت فرمائی. توکل، اعتماد. والد کا انتقال ہو گیا تو بچوں کو کیا ملے گا؟ یتیم یسیر بچے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی تک حفاظت فرمائی اس دیوار کے ذریعے سے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے وہ دیوار بنائی تاکہ وہ دیوار کے نیچے خزانہ جو ہے یتیم بچوں کا محفوظ رہے، اس لیے کہ ان کے باپ نیک تھے. نیک باپ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ فرمایا، ان کی اولاد کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا. توکل کرنے والوں کی بات. اور ایک مشہور حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص باتوں کی کچھ وصیت فرمائی. ان میں ایک یہ ہے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ بچے تم اللہ کی حفاظت کرو، مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو ایسے پاؤ گے جیسے ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کسی مرحلے پر ضائع ہونے نہیں دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو توکل کا فائدہ ہے، اللہ پر بھروسہ، اعتماد، اس کا فائدہ ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو انبیاء کرام کے بعد نیک اور متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. یہاں پر ہم ایک اور بات بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہو گیا ہے کہ توکل کا مطلب اسباب، وسائل، سورسز اس کو استعمال نہ کریں. یہ غیر اسلامی تصور ہے، یہ غلط. اگر یہی بات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ منورہ چھوڑ کر اتنا دور کا سفر نہیں کرنا پڑتا. غزوہ احد کے موقع پر آپ نے جنگ اس کی جو تدبیر ہے وہ کی، حتیٰ کہ ایک پہاڑی درے کے اندر آپ نے خطرہ محسوس کیا تو وہاں 50 صحابہ کرام کو متعین فرما دیا. جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ کے حساس علاقوں میں ایسا بڑا گڑھا کھدوا دیا گیا تاکہ آسانی سے وہ کراس کر کے اندر نہ آ سکیں. یہ حفاظتی تدابیر کیوں اختیار کی جا رہی تھیں؟ اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کیوں جاتے؟ اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا احد کا اتنی باریک بینی سے جائزہ کیوں لیا جاتا؟ اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا تو غزوہ خندق کے موقع پر یہ سب چیزیں اور وسائل کیوں استعمال کیے جاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قطعاً توکل کے خلاف نہیں بلکہ عین توکل ہے کہ اسباب اور وسائل کو پورا استعمال کیا جائے، مگر اسباب پر بھروسہ نہ کریں. جیسے ایک صاحب تشریف لائے، اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ کر اور کہا کہ اللہ کے بھروسے پر میں نے چھوڑ دیا ہے. کہا کہ یہ توکل کا غلط مطلب ہے. اعقلها فتوکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھیے پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے. پہلے گاڑی ٹھیک رکھیے پھر ڈرائیونگ کیجئے.
یہ نہیں ہے کہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی لے لے اور کہیں اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خودکشی کی بات نہیں کی. آگ میں ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ اللہ چاہے تو نہیں جلائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا. اسباب استعمال کیجئے مگر بھروسہ اسباب پر نہیں، اللہ تعالیٰ پر رکھیے. یہ سنت ہے اور یہ صحیح توکل ہے. حاضرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام. تھوڑی سی دیر کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے.